अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ होंगे अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 92 लेकर हाज़िर हुए हैं और सब अच्छा रिस्पांस देंगे। 380 लाइक और 160 कमेंट डन करने हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, आपने ये करना ही करना है। प्लीज़, इतना बड़ा टारगेट नहीं देती हूँ मैं, तो प्लीज़ ये टारगेट पूरा कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। अगले दिन सुबह 8 बजे हदीद आफरीदी साहब के घर पर मौजूद था। किरण और हदीद अभी निकल रहे थे जबकि आफरीदी साहब, मुन्ना बेगम और रिबाल दोपहर के बाद निकलने वाले थे। रिबाल को कुछ काम था जिसकी वजह से इसे लेट निकलना था। किरण अपना हैंड कैरी लेकर कमरे से निकली तो इसे सीढ़ियों से आता देखकर हदीद जल्दी से उठा और इसके पास जाकर इसके हाथ से हैंड कैरी और बाकी का सामान लेकर नीचे आ गया। किरण इसके साथ साथ आ रही थी। मुन्ना बेगम ने दोनों को देखकर दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी। दोनों साथ साथ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि इन्हें लगा कि कहीं इन दोनों को इन्हीं की नज़र न लग जाए। चलें बेटा, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, पहले ब्रेकफास्ट कर लें फिर आप लोग निकल जाइएगा। मुन्ना बेगम ने हदीद से कहा। आंटी, मैं घर से ब्रेकफास्ट करके निकला था, हदीद ने सामान को नीचे रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, फिर भी कर लीजिएगा। इन्होंने इतने प्यार से कहा कि हदीद इन्हें मना नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो पांचों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। किरण बेटा, कुछ सामान है जो तुम अपनी गाड़ी में रख कर ले जाना। चाय का घूंट भरते हुए मुन्ना बेगम ने किरण से कहा। ठीक है अम्मी, लेकिन सामान क्या है? किरण ने ऑमलेट खाते हुए पूछा। नूर की गोद भराई का सामान है जो मायके से जाता है। सामान काफ़ी सारा है। कुछ सामान आप लोग ले जाएंगे, कुछ हम लोग ले आएंगे, इन्होंने कहा। ठीक है आंटी, जवाब हदीद ने दिया। इन्होंने मुस्कुराकर हदीद को देखा। कभी कभी वो अपने दामादों को देखकर सोचती थी कि इन्होंने ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले अल्लाह ने इनकी बेटियों के नसीब इतने बुलंद लिखे हैं कि इनको इतनी मोहब्बत करने वाले, इतने चाहने वाले शौहर मिले हैं। इन्होंने हदीद को बड़ी मोहब्बत से देखते हुए कहा। किरण ने ऐसे ही मुन्ना बेगम की तरफ देखा तो इन्हें हदीद को इतने प्यार से देखता पाकर इसके होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। आंटी, एक बात पूछूं? हदीद ने टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए कहा तो किरण ने मुन्ना बेगम पर से नज़र हटाकर हदीद की तरफ देखा। आफरीदी साहब और रिबाल ने भी इसे देखा। जी बेटा, पूछे, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा। इनके कहने पर हदीद ने कुछ लम्हे का पॉज लिया, फिर मध्यम लेकिन संजीदा आवाज़ में बोला। आपने शादी के बारे में कब सोचा है? हदीद ने पूछा। ये पूछने के लिए इसने अपने अंदर बड़ी हिम्मत जमा की थी। शादी, इन्होंने ना समझी से कहा। कहते हुए इन्होंने सबके चेहरे देखे। जी शादी, हदीद ने हिम्मत करके फिर कहा। इसकी बात सुनकर किरण को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। एकदम इसने अपने अब्बू और अपने भाई को तरफ देखा और फिर हदीद की तरफ। अम्मी, ये भाई की शादी की बात कर रहे हैं। मुझसे भी कई बार पूछ चुके हैं कि हम लोग भाई की शादी कब करेंगे। किरण ने इसके किए कराए पर पानी फेरते हुए कहा। हदीद ने एकदम इसकी तरफ देखा। अब वो हदीद को नहीं देख रही थी। अच्छा, रिबाल की शादी? हाँ बेटा, वो तो बहुत जल्द शादी
وہ تو بہت جلد کریں گے، اللہ نور کی گود خیر سے بھر دے، بس اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ انہوں نے جان لٹاتی نظروں سے ربال کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ہونٹوں پر ان کی بات سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سلطان کے ماموں سے بات کر لی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ سلطان کوئی فنکشن کرے تب انڈیا آئیں، تبھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ خیر سے ان دونوں کی شادی کر دیں۔ آفریدی صاحب نے کہا، جی بہت اچھا خیال ہے آپ کا۔ حدید نے ٹیبل کے سینٹر میں رکھے جگ کو اٹھا کر گلاس میں پانی پور کرتے ہوئے کہا، وہ تو ہے بیٹا۔ مزنہ بیگم نے کہا تو کرن نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ حدید نے سائیڈ آئی سے اسے گھورا اور گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ چلیں؟ اس کے پانی پینے کے بعد کرن نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا تو حدید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ربال اور حدید نے رامپور جانے والا سامان گاڑی میں رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں رامپور کے لیے نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد حدید کو دیکھ کر کرن کی جو ہنسی چھوٹی وہ دیکھنے قابل تھی۔ حدید کا چہرہ دیکھ کر وہ بس ہنسے جا رہی تھی اور اتنی ہنس رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں ہنستے ہنستے درد ہو گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ حدید نے اسے شدت سے ہنستے دیکھ کر ناراضگی سے پوچھا، آپ نے کتنی ہمت کر کے امی سے شادی کی بات کی تھی اور میں نے آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ قسم سے اس وقت آپ کی حالت دیکھنے قابل تھی جب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی کی شادی کا کہہ رہے ہیں۔ اس کی حالت کا سوچتے ہوئے کرن اپنا جبڑا پکڑ کر ہنسنے لگی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں مجھے پریشان کر کے؟ حدید نے کچھ اور ناراضگی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو کہاں پریشان کیا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ واہ، تم نے مجھے پریشان نہیں کیا، میں نے کتنی ہمت جٹائی تھی آنٹی سے بات کرنے کے لیے اور تم نے؟ حدید نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ونڈ اسکرین پر نظر مرکوز کر لی، اور میں نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گول گھما کر کہتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے غصہ آئے نا تو رامپور لے جانے کی بجائے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور وہاں لے جا کر فون کر دوں گا کہ میں اپنی بیوی کو رخصت کرا لایا ہوں اور کل ہمارا ولیمہ ہے۔ حدید نے اس کے مسلسل ہنسنے پر کہا، اوہو، دھمکی دی جا رہی ہے مجھے؟ کرن نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا، ہاں بالکل، اور مجھے لگتا ہے اب تمہیں دھمکا کر ہی رخصت کروانا پڑے گا، کیونکہ شرافت سے تو تم مان نہیں رہی۔ مان جاتی تو ایسا ہی سامان کچھ مہینوں میں ہمارے گھر جا رہا ہوتا۔ حدید نے بیک سیٹ پر رکھے سامان کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے کرن کے گال آپ ہی آپ سرخ ہوئے تھے۔ وہ اپنا ہنسنا بھول کر ایک دم سے اپنا رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھ سے نظریں چرانے سے کچھ نہیں ہوگا، حدید نے اس کے رخ پھیرنے پر کہا۔ میں آپ سے نظریں نہیں چرا رہی، کرن نے چہرہ موڑے موڑے ہی جواب دیا۔ اچھا تو پھر میری طرف دیکھو، حدید نے کہا۔ باہر دیکھ رہی ہوں، باہر کے نظارے زیادہ اچھے ہیں، کرن نے کہا۔ مجھ سے بھی اچھے ہیں، حدید نے پوچھا۔ فی الحال تو ہیں، کرن نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر کہا۔ اچھا دیکھتا ہوں میں پھر کیسے دیکھتی ہو تم یہ نظارے۔ کہتے ہوئے حدید نے بٹن پریس کر کے گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا دیے۔ اس کی گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ اب دیکھو، وہ جو گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ہوئی تھی، حدید کے شیشہ بند کرنے پر ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی۔
آپ کی گاڑی کے شیشے کالے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کالے شیشے بین ہیں؟ اس نے حدید سے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، حدید نے مسکرا کر کہا۔ آج تک آپ کو کسی نے پکڑا نہیں؟ کرن کو حیرت ہوئی۔ کرن نے پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ اس کی گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ نہیں، حدید نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ کیسے بچ گئے آپ؟ ہر سگنل پر ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ کیا کبھی انہوں نے آپ کی گاڑی کے کالے شیشے نہیں دیکھے؟ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ وہ وکیل تھی، اسے پتہ تھا گاڑی کے کالے شیشے ہونے پر کتنا جرمانہ اور کتنی سزا ہے۔ دیکھا ہے لیکن کبھی کچھ کہا نہیں۔ وہ کیا ہے نا، میں اپنے ابا حضور کا نام بتا دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا، اور اب تو میں تمہارا نام بتا کر بھی بچ سکتا ہوں۔ حدید نے بڑا معصوم سا منہ بنا کر کہا تو کرن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ خبردار جو میرے نام کا غلط استعمال کیا ہوگا تو بخشوں گی نہیں آپ کو۔ اور ایک بات مجھے بتائیں، یہ کالے شیشے لگا کر آپ کیا کرتے ہیں گاڑی میں؟ کرن نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کرتا، لیکن آگے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حدید نے شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ کرن نے تھوڑا سا آگے آ کر اپنا ایک ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے سیٹ کی پشت کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ حدید نے گاڑی کی اسپیڈ ہلکی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بڑی گہری نظروں سے اس کے پورے وجود کا جائزہ لیا۔ اس کی گہری نظریں کرن کو اپنا آپ اسکین کرتی ہوئی لگیں۔ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کرن نے اپنی شال سینے پر درست کرتے ہوئے پوچھا۔ جیسے مجھے دیکھنا چاہیے اور جیسا مجھے دیکھنے کا حق ہے، حدید نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی فی الحال آپ کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کرن نے دوبارہ جواب دیا۔ حق کی بات نہ کریں تو بہتر ہوگا مسز حدید جیلانی، کیونکہ حق تو میں آپ سے زیادہ رکھتا ہوں، حدید نے اسے ٹیز کرتے ہوئے کہا۔ کرن نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں؟ اس کے دیکھنے پر حدید نے کہا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں، اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ کرن اسے کن نظروں سے دیکھ رہی ہوگی۔ ویسے اگر میں بتا دوں کہ بعد میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ تم رامپور تک میری سنگت کتاب نہیں لا سکو گی، حدید اسے اور ٹیز کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ایسی باتوں سے بلش کروں گی یا گھبرا جاؤں گی تو یہ بات آپ کی خام خیالی ہے۔ میں کرن آفریدی ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی اور نہ کسی کی چیپ باتوں سے امپریس ہوتی ہوں۔ ایک دم خود کو کانفیڈنٹ ظاہر کرتے ہوئے کرن نے کہا۔ کون ہو تم؟ حدید نے سر کو ہلکا سا ہلا کر نہ سمجھی کے انداز میں پوچھا۔ کرن آفریدی ہوں میں، اس نے کندھے اچکا کر دوبارہ کہا۔ خود کو درست کیجیے مسز جیلانی، اب آپ کرن آفریدی نہیں بلکہ کرن حدید ہیں، اور دوسری بات، یہ میری خام خیالی نہیں ہے کہ آپ میری باتوں سے شرمائیں گی یا بلش کریں گی۔ اگر یہ میری خام خیالی ہوتی تو میرے ذرا سے اشارے پر یوں رخ پھیر کر نہ بیٹھی ہوتی۔ حدید کا اشارہ اپنی بات کی طرف تھا، جسے سن کر وہ کھڑکی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی تھی۔
हदीद ने कहा तो किरण खिजल सी होकर पहलू बदलने लगी। हदीद हंस पड़ा। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता आप मुझे इस तरह से परेशान करेंगे तो मैं आपके साथ कभी ना आती। किरण ने मसनूई खफगी से कहा। अरे तुम तो नाराज़ हो गई। हदीद ने इसकी मसनूई खफगी को देखते हुए कहा। आप हरकतें मुझे नाराज़ करने वाली कर रहे हैं। किरण ने इसे बिना देखे कहा। देखो मान जाओ। अगर तुम नहीं मानी तो फिर मुझे तुम्हें इसी तरह मनाना पड़ेगा। हदीद ने लब भींचकर मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। किस तरह? किरण एकदम इसकी तरफ रुख करके किरण ने एकदम इसकी तरफ रुख करके पूछा। वही जो गाड़ी में करने का इरादा रखता हूँ, इसे करके मनाऊंगा। हदीद ने बाईं आंख विंग करके कहा तो किरण इसकी बात का कुछ कुछ मतलब समझते सुर्ख हुई थी। पूछोगी नहीं मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ? हदीद ने इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर कहा। जी नहीं, मुझे आपकी चीप बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एकदम सीधी होकर बैठते हुए बोली। तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे सुनाने में इंटरेस्ट है, तो ज़रा गौर फरमाएं। हदीद ने शायराना अंदाज में कहा। हदीद, अगर आपने कोई भी गंदी बात की तो मैंने आपसे ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। किरण एकदम शहारत की उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए बोली। इसकी हालत को हदीद के डिस्क्लेमर इसकी हालत तो हदीद के डिस्क्लेमर देने पर ही गैर हो रही थी। अगर वो अपनी बेबाक बातें अपनी ज़बान से कह देता तो इसका आलम क्या होता। बात मत करना लेकिन रोमांस हदीद। किरण ने अपने कानों पर दोनों हाथ रखकर बड़ी तेज आवाज में इसका नाम लिया। इसकी हालत देखकर कार में हदीद का जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर किरण ने अपने कानों से हाथ हटाकर इसकी तरफ नाराज़गी से देखा। आप तो बहुत बेशर्म हैं। किसने आपको डॉक्टरी की डिग्री दी? किरण ने इसकी आंखों में, इसके होठों पर, इसके चेहरे पर नाचती शरारत को देखते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं हूँ जाने मन, लेकिन ऐसा हो जाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे सामने, क्योंकि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही खुल सकता है। हदीद ने यह बात संजीदगी से कही तो किरण भी संजीदगी से इसे देखने लगी। और ये मर्द सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा रहना चाहिए। अगर इस मर्द को मैंने किसी और के सामने ऐसा देखा तो फिर मैंने केस करके जेल करा देनी है ना? हदीद ने इसकी बात बीच में उछक कर कही तो कुछ लम्हे किरण इसे खामोशी से देखती रही। फिर इसकी खनकती हंसी कार में गूंज उठी। हदीद भी इसके हंसने पर हंस दिया। कैसा लगा आपको बेटा यहाँ आकर? महजबी बेगम ने मायदा से पूछा। वो चारों कल रामपुर आए थे। मायदा का इस्तकबाल इसी तरह किया गया था जिस तरह घर की बहू का होना चाहिए था, जिस तरह नूर का हुआ था। मायदा सब कुछ देखकर बेहद हैरान थी और सबसे ज़्यादा हैरानी तो इसे महल देखकर हो रही थी। इतना खूबसूरत महल! इसने सरगोशी में कहा था तुम्हारा है। शहरयार ने इसकी सरगोशी को सुनते हुए इसके कान में मीठी सी सरगोशी में कहा था, जिस पर वो महज मुस्कुराकर रह गई थी। सब इससे बेइंतहा मोहब्बत से मिले थे। हिना बेगम इसे बिना स्टिक के देखकर हैरान हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो इससे नहीं मिली थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि इसके सलाम का जवाब दे दिया था। अभी भी वो सबके साथ बैठी थी। अद्दा, भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, मुहिबा ने मायदा को देखते हुए शहरयार से कहा था, जिस पर शहरयार ने मोहब्बत पाश नज़रों से मायदा को देखा था।
جو آف وائٹ سوٹ میں براؤن کلر کی شال اوڑھے اپنے ہیزل براؤن بالوں کا جوڑا بنائے مہجبی بیگم اور زہا بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ انہیں سب بتاتی جا رہی تھی، جس پر زہا بیگم نے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ وہ سب کو بہت پسند آئی تھی۔ جاؤ بیٹا، اب جا کر تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ آپ کو بہت دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئی ہے۔ آپ کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں کافی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہو گئی تھی۔ سلطان اور نور بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، لیکن سلطان تو نور کو کچھ دیر بعد کمرے میں لے گیا تھا، کیونکہ اب اس سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ جی دادی، کہتے ہوئے شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور مائدہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ وہ بنا اسٹک کے چلنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی صوفے یا کرسی سے اٹھتے ہوئے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ شہریار اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مہجبی بیگم نے شہریار کو اس کا سہارا بنتے دیکھ کر فخر سے اسے دیکھا تھا۔ زہا بیگم نے بھی مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہوں نے بے اختیار محبہ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ حاشر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد محبہ نے سب سے پہلے زہا بیگم سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ حاشر اور اس کی رشتہ نہیں توڑیں گی، جس پر انہوں نے اس کی ایک بار معافی مانگنے پر ہی معاف کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، وہ اس طرح نہیں سوچ سکتی جس طرح اس کی ماں باپ اس کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش تھی۔ انہوں نے حاشر سے بھی بات کی تھی، جس پر اس نے صرف یہی کہا تھا کہ اسے ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے، اور زہا بیگم کو پتہ تھا کہ وہ ان سب چیزوں سے نکل جائے گا، کیونکہ اسے محبہ سے بے انتہا محبت ہے۔ ممی، مجھے چوڑیاں چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے محبہ کو خیال آیا تو وہ ایک دم بولی، چوڑیاں کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ دادی نے جو چوڑیاں منگوائی ہیں وہ بہت بڑی ہیں، میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، اس نے کہا۔ مہجبی بیگم نے نور، مائدہ اور محبہ تینوں کے لیے رامپور کے پرانے کاریگروں سے شاہی جوڑے بنوائے تھے، اور انہی کے ساتھ انہوں نے تینوں کے لیے کچی چوڑیاں بھی منگوائی تھیں۔ تو بیٹا، اب کون لا کر دے گا آپ کو؟ زہا بیگم نے پوچھا۔ میں خود لے آؤں گی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہیں جانے کون دے گا؟ انہوں نے ہنس کر پوچھا۔ تو اکیلی نہیں جاؤں گی نا ممی، حاشر کو لے کر جاؤں گی، اس نے بظاہر تو نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن دل خوش ہو رہا تھا۔ بیٹا، حاشر کل کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں، وہ کام دیکھیں گے یا پھر آپ کے ساتھ مارکیٹ جائیں گے؟ انہوں نے کہا۔ میرے ساتھ مارکیٹ، کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ حاشر کے ساتھ چوڑیاں لینے جاؤں؟ وہ انہیں بتا کر اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا جاؤ، اجازت مہجبی بیگم نے دی تو وہ خوش ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ حاشر کے پاس جا رہی تھی، لیکن حاشر اسے دور سے ہی خود ہی آتا ہوا نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر محبہ کے قدم جہاں کے تہاں رک گئے۔ حاشر نے بلیک پٹھانی سوٹ پہنا ہوا تھا، جس پر ڈارک براؤن کلر کی مردانہ شال اوڑھے وہ مضبوط اور باوقار چال چلتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر محبہ کی آنکھوں میں محبت کے جگنو جگمگانے لگے کہ تبھی حاشر نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی پر آتے گولڈن بالوں کو پیچھے کیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اس قدر پیارا لگا کہ محبہ کا چہرہ خود بخود اس بات کے احساس سے کہ وہ شخص اس کا ہے سرخ ہو گیا۔ وہ حاشر کو دیکھنے میں اتنی محور تھی کہ اسے یہ احساس
نہیں ہوا کہ حاشر اس کے برابر سے نکل رہا ہے، وہ تو جب اس کے پاس سے گزر گیا تب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ حاشر، اس نے جلدی سے پلٹ کر حاشر کو آواز دی۔ اس کی آواز پر حاشر کے بڑھتے قدم رکے، لیکن پلٹ کر اس نے محبہ کو نہیں دیکھا۔ وہ خود چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حاشر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے چوڑیاں لینے جانی ہیں، پلیز میرے ساتھ مارکیٹ چلیں، اس نے کہا تو حاشر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے دادی نے جو جوڑوں کے ساتھ چوڑیاں منگائی ہیں وہ بہت بڑی ہیں، وہ تو میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ محبہ، مجھے دوسری چوڑیاں چاہیے، مجھے چوڑیاں دلانے چلیں، وہ بڑی معصومیت سے اسے کہہ رہی تھی۔ حاشر کچھ دیر سے دیکھتا رہا۔ مجھے بہت کام ہے محبہ، میں نہیں جا سکتا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، کام تو اور بھی دیکھ لیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں، اس نے کہا۔ نہیں، جو میرے کام ہے وہ میں ہی دیکھوں گا، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، کہتے ہوئے حاشر اس کے پاس سے جانے لگا۔ کیوں چلی جاؤں میں کسی اور کے ساتھ؟ جب آپ میرے ہیں تو میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ پلٹ کر حاشر کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی، محبہ کے آپ میرے ہیں کہنے پر حاشر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کسی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، حاشر نے بنا پلٹے جواب دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ میں نہیں جا سکتا، حاشر نے کہا، لہجہ ہر احساس سے خالی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چوڑیاں نہیں پہنوں گی، اس نے اداس لہجے میں کہا اور پلٹ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ حاشر نے اس کی اداس لہجے کو دل سے محسوس کیا، پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اگر چوڑیاں لینی ہیں تو صرف چوڑیاں لے کر واپس آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی طرح ایک شاپ سے دوسری شاپ گھومو۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، حاشر نے کہا تو محبہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا۔ مجھے صرف چوڑیاں ہی لینی ہیں، محبہ نے اس کے پاس آ کر کہا تو حاشر خوشی سے چمکتے اس کے چہرے کو دیکھتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ محبہ خوشی اس کی پیروی کرتے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر حاشر نے پوچھا۔ شاداب مارکیٹ۔ اب چوڑیاں لینے فیروز آباد تھوڑی جاؤں گی۔ ہاں، اگر آپ لے جانا چاہیں تو شاداب مارکیٹ جانا ہے نا؟ حاشر نے اسے زیادہ بولتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، شاداب مارکیٹ ہی جانا ہے، وہ منہ بسور کر بولی تو حاشر نے محل کے گیٹ سے گاڑی نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ میں گانا چلا لوں؟ محبہ نے پوچھا۔ میں گانے نہیں سنتا، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ ہائے، اتنے بور کیوں ہیں آپ؟ وہ بڑی سادگی سے بولی۔ گانے نہ سننے والے بور ہوتے ہیں؟ حاشر کو اس کی منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، میرے حساب سے تو ہوتے ہیں، محبہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ تو پھر بور لوگوں سے دور رہو، حاشر نے ایک موڑ پر کٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں دور رہوں؟ میں تو نہیں رہ سکتی، محبہ نے تڑپ کر کہا اور ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر یوں ہی بیٹھی رہو، حاشر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، کہتے ہوئے محبہ نے ڈیش بورڈ پر اپنی کہنی ٹکائی اور اپنی ہتھیلی پر اپنے گال رکھ کر حاشر کو دیکھنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے پر حاشر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس پر سے نظر ہٹا کر اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر مرکوز کر لیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بہت دیر بعد حاشر بولا، کیونکہ محبہ ابھی بھی اسی زاویے میں بیٹھی تھی۔ آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ نے
ہی تو کہا تھا کہ بیٹھی رہو، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اس کی معصومیت پر حاشر نے سائیڈ آئی سے اسے دیکھا۔ مت دیکھو، حاشر نے کہا۔ کیوں؟ کیوں نہ دیکھوں؟ آپ میرے ہیں، مجھے آپ کو دیکھنے کا پورا حق ہے اور میں اپنے حق کا استعمال کر رہی ہوں۔ آپ اب کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کر اپنا سر اس پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ حاشر کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اسے محبہ کی نظروں سے کنفیوژن ہو رہا تھا۔ محبہ، مجھے ڈرائیونگ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، آخر کار حاشر نے کہا۔ کیوں؟ میں نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے، محبہ نے بڑی سادگی سے پوچھا تو حاشر بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا۔ نا جی، مجھ سے سیدھا نہیں بیٹھا جائے گا، محبہ نے بچوں کی طرح کہا۔ کیا چیز ہو تم؟ حاشر جھنجھلا کر بولا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنی چہرے کی سرخی کو اس سے چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جو آپ کے چہرے پر رنگ ہے، یہ میری محبت کا رنگ ہے جو آپ کی رگوں میں لہو کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ یہ آپ کے اس طرح ہاتھ پھیرنے سے نہیں چھوٹے گا۔ محبہ نے اس کے ہاتھ پھیرنے پر کہا تو حاشر نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ سردیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، حاشر نے کہا۔ اچھا جی؟ حاشر کی بات پر محبہ ہنس پڑی، پھر اس کا خیال کر کے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ، مرد ہو کر شرما رہے ہیں؟ حالانکہ شرمانا مجھے چاہیے، لیکن یہ ایسی کوئی حرکت تو کریں، حرکت کریں تو صحیح۔ محبہ نے کنکھیوں سے حاشر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر باہر دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاداب مارکیٹ میں تھے۔ گاڑی حاشر پارکنگ میں لگا چکا تھا۔ مارکیٹ میں آ کر وہ اس جگہ پر آئے جہاں پر ساری چوڑیوں کی دکان تھی، جہاں پر رنگ برنگی چوڑیوں سے سجی شیشے کی الماریاں چمک رہی تھیں اور اندر محبہ کے دل میں بھی کچھ ایسی ہی چمک بکھری ہوئی تھی۔ وہ حاشر کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوئی اور شیشے میں لگی چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ہلکے سبز رنگ کی چوڑیاں مجھ پر اچھی لگیں گی، اس نے بے خیالی میں کہا، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی کلائی کو غور سے دیکھنے لگی۔ حاشر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، پھر فوراً نظریں چرا لیں۔ بتاؤ حاشر، میں کون سی چوڑیاں لوں؟ جو تمہیں پسند ہو لے لو، اس کا جواب مختصر تھا۔ حاشر کی یہ سرد مہری محبہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ذرا اس کی طرف جھکی، ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی۔ آپ بتائیں نا، آپ کو کون سا رنگ اچھا لگتا ہے؟ میں آپ کی پسند کے رنگ کی چوڑیاں لوں گی۔ اس اچانک لفظ پر حاشر چونک گیا، اس کی سانس لمحے بھر کو رک سی گئی۔ محبہ، اس نے آہستہ سے نام لیا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ کیا؟ محبہ نے بھی آہستہ سے پوچھا۔ یہ مارکیٹ ہے، حاشر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ محبہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی کلائی کو چھوڑا نہیں۔ انگلیوں کو اسی کی کلائی پر ہلکا سا گھماتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا؟ حاشر نے اس بار نظریں اٹھائیں، وہ نظریں جس میں ضبط بھی تھا اور بے بسی بھی۔ محبہ نے اس پر ترس کھا کر اس کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا لینا ہے جناب؟ دکاندار نے پوچھا۔ اچھا، جو رامپور سے ہیں، میری فیملی رامپور میں آدھی، تو ہمارے یہاں جناب بولتے ہیں کسی کو بھی۔ آپ کو کیا لینا ہے جناب؟ آپ کو کیا کرنا ہے جناب؟ وہ چاہے فیمیل ہو یا میل ہو۔ اور لٹرلی جو لوگ رامپور کے ہیں، جو رامپور کو جانتے ہیں،
बड़ा ही खूबसूरत शहर है हमारा। दुकानदार ने पूछा, चूड़ियाँ चाहिए भैया? महिबा ने पलट कर कहा, किस रंग की और कौन सी? दुकानदार ने पूछा, फिलहाल तो आप मुझे सब्ज रंग की कच्ची चूड़ियाँ दिखा दें, जैसे सावन में पहनते हैं, इस रंग की। बाकी अगर कोई अपनी पसंद से मुझे दिलाना चाहे तो दिला सकता है। दूसरी बात उसने बड़ी आहिस्ता से हाशिर के कान में कही। हाशिर इसकी बात सुनकर अनसुना करता इधर उधर देख रहा था। बेहिस मुहिबा मुँह ही मुँह में बुदबुदाई। हाशिर ने इसकी बुदबुदाहट सुन ली थी, लेकिन वो फिर भी अनजान बना दुकान को बड़ी गौर से देख रहा था। चूड़ियों की दुकान में हल्की सी रोशनी थी। शीशों के शोकेस में सजी रंग बिरंगी चूड़ियाँ जैसे किसी ख्वाब की तरह चमक रही थी। मुहिबा जाकर काउंटर के पास खड़ी हो गई। इसकी कलाइयाँ खाली थीं, मगर आंखों में एक खामोश ख्वाहिश थी कि कोई इन्हें भर दे। तवज्जो से, एहसास से हाशिर इसके ज़रा पीछे आकर खड़ा हो गया। बज़ाहिर पुरसुकून, मगर अंदर कहीं कुछ टूट सा रहा था। इसकी निगाहें मुहिबा के हाथों पर टिकी थीं, वो हाथ जिन्हें वो बरसों से अपनी खामोश मोहब्बत में कैद रखता आया था। बीबी जी, सब्ज रंग के अलावा ये ज़मरदी रंग आप पर बहुत जचेगा। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा और कुछ चूड़ियाँ उठाकर मुहिबा को दिखाई। हाँ, शायद अच्छा लगे, इसने कहा। लाएं, मैं आपको पहना कर दिखा दूं, दुकानदार ने कहा तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। दुकानदार ने कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, सॉरी। मुहिबा ने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया और इसी लम्हे जैसे ही दुकानदार ने मुहिबा का हाथ पकड़ा, हाशिर का दिल बेचैन हुआ। वो लम्स आम और बेइरादा था, मगर हाशिर के अंदर कुछ बेकाबू हुआ था। इसका दिल जैसे सीने से निकलकर हाथों में आ गया। सांस एक पल को अटक गई। कैसे इसने इसे हाथ लगाया? ये सवाल नहीं था, ये चीख थी, खामोश मगर तेज। हाशिर ने मुट्ठी भींच ली। इसे लगा जैसे कोई इसकी मिल्कियत को छू रहा हो, जैसे वो हक जिसे वो लफ्ज़ों में कभी जता न सका आज किसी और की उंगलियों के बीच आ गया हो। वो जानता था ये हसद है, वो जानता था ये बेजा है, मगर दिल को कौन समझाए। दुकानदार ने मुहिबा का हाथ थामी चूड़ियाँ इसकी कलाई में सरकाई। ज़रा हाथ सीधा रखिएगा। बस हाशिर की आवाज़ खुद इसके इख्तियार से बगैर बुलंद हो गई। मुहिबा चौंकी, निगाहें उठी और सीधा हाशिर की आंखों से टकराई। वहाँ कुछ था जो इसने पहले कभी इतना वाज़ेह नहीं देखा था। बेचैनी और मिल्कियत का एहसास। हाशिर आगे बढ़ा। इसने नरमी से मगर मजबूती के साथ मुहिबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं कर देता हूँ। इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में ऐसी शिद्दत थी कि दुकानदार पीछे हट गया। अब मुहिबा का हाथ हाशिर के हाथ में था, वही हाथ, मगर अब लम्स बदल चुका था। हाशिर के अंदर की कैफियत लरस रही थी। ये हाथ, ये कलाई, ये नफ्स की धड़कन, वो सब कुछ था। वो लफ्ज़ों में कभी मांग न सका, मगर दिल में रोज़ मांगता था। इसने चूड़ी आहिस्ता से मुहिबा की कलाई में पहनाई। उंगलियां काँप रही थी। मुहिबा ने महसूस किया। आप ठीक हैं? इसने बहुत धीरे से पूछा। हाशिर ने नज़रें झुका ली। नहीं, इसने सच कहा। क्यों? मुहिबा ने पूछा। जब कोई और तुम्हें छुए तो मैं ठीक रह सकता हूँ। हाशिर ने
बेहद संजीदगी से कहा। मुहिबा का दिल धड़क उठा। इसने बाकी चूड़ियां उठाकर हाशिर की तरफ बढ़ा दी और दूसरी कलाई भी आगे बढ़ा दी, खामोश दावत की तरह। हाशिर ने बेहद खामोशी से इससे वो चूड़ियां ले लीं, फिर बड़ी नरमी और एहतियात से इसको चूड़ियां पहनाने लगा। मुहिबा की एक नज़र हाशिर पर थी, जिसकी घनी पलकें झुकी हुई थी, गोल्डन बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, खड़े सुतवा नाक और गाल बेतहाशा सुर्ख हो रहे थे। दुकान में मौजूद कितने ही लोगों ने इन दोनों को बड़ी गौर से देखा था और सबके होठों पर ही इन दोनों को देखकर खूबसूरत तबस्सुम बिखर रहा था। अच्छी लग रही है ना? हाशिर ने चूड़ियाँ पहनाकर इसकी कलाई को छुआ तो मुहिबा ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी, हाशिर ने कहा। मुहिबा ने अपना हाथ पहलू में गिरा लिया। हाथ पहलू में गिराते ही चूड़ियाँ बज उठीं। चूड़ियों की खनक इस लम्हे मौसीकी बन गई और हाशिर ने दिल ही दिल में मान लिया, ये हसद नहीं थी, ये मोहब्बत थी जो छुपाई नहीं छुप सकती। इसके बाद मुहिबा ने सब्ज रंग के अलावा काफ़ी सारी चूड़ियाँ ली। हाशिर ने सारी चूड़ियों की पेमेंट की और फिर इसे लेकर वहाँ से निकल गया। वापसी का पूरा रास्ता मुहिबा ने बेहद खुशगवार मूड में गुजारा था। अगले दिन शाम के 4 बज रहे थे। ठंड की वजह से गोद भराई की रस्म शाम के टाइम रखी गई थी। गोद भराई की रस्म महल के इसी बड़े कमरे में हो रही थी, जिसमें ख़ास रसूमात अदा की जाती थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रंग बिरंगे आंचल चारों तरफ बिखर रहे थे। नूर, मायदा, मुहिबा तीनों ही शाही जोड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नूर का जोड़ा सुर्ख रंग का था। जोड़े के हमरंग चूड़ियाँ और ख़ानदानी जेवर पहने वो हूरों को शर्माए दे रही थी। ममता का नूर इसके चेहरे पर किरणों की रोशनी की तरह फूट रहा था। माँ बनने का रूप इस पर इस कदर आया हुआ था कि इस पर से नज़र हटाना दुश्वार हो रहा था। वो अपने भारी होते वजूद के साथ शाही कुर्सी पर बैठी थी। मायदा का जोड़ा रोज़ गोल्ड कलर का था। हम रंग चूड़ियाँ और शाही जेवर पहने वो भी इस कदर प्यारी लग रही थी कि शहरयार तो शहरयार हिना बेगम भी कई बार इसे चोर नज़रों से देख चुकी थी। इसके हेज़ल ब्राउन बाल और इसके हेज़ल ब्राउन आंखें इन्हें किसी मकनतीस की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। मुहिबा ने सब्ज रंग का जोड़ा पहना हुआ था। हमरंग चूड़ियाँ और शाही जेवर पहने वो हाशिर को अपने दिल के पहले से ज़्यादा करीब महसूस हुई। जब जब हाशिर इसे देखता और वो हाशिर को खुद को देखता पाती तो किसी गुलाब की तरह खिल जाती। हारून साहब अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं को देखकर इतने खुश थे कि खुशी से बार बार इनकी आंखें नम हो रही थी। इन्होंने हाशिर से कल ही तो इसके और मुहिबा के मुतालिक बात की थी, जिस पर हाशिर ने मुख्तसर लफ्ज़ों में इन्हें सिर्फ इतना ही बताया था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। जिस पर हारून साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि पलट कर आने वाले को मौका दिया जाता है, इन्हें छोड़ा नहीं जाता। हाशिर इनकी बात पर खामोश हो गया था। इस वक्त इन्होंने सदके दिल से अपने तीनों बेटों की खुशियों की अपने रब के हुजूर झुककर दुआ की थी और इन्हें लग रहा था कि अल्लाह ने इनकी दुआएं कबूल कर ली। इनके तीनों बेटे एक साथ खड़े आपस में बातें कर रहे थे। सुल्तान और हाशिर किसी बात पर हंस रहे थे। शहरयार तो खुद हैरान था कि ये काया पलट कैसे हो गई, लेकिन इसने दोनों से कुछ नहीं पूछा। वो बस खुश था कि इसके भाई एक साथ हो गए थे। इसके लिए यही काफ़ी था। इसने इस मंजर के लिए बड़ी दिल से दुआएं की थी
کہ کبھی وہ اپنے دونوں بھائیوں کو ساتھ دیکھے، اور آج اس کی وہ دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ سلطان کو نور کے ساتھ بیٹھا دیا گیا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھیں، محبت بھری، پیار بھری نظریں۔ ان نظروں میں دو نظریں ایسی بھی تھیں جن میں نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی، اور ان دو نظروں کا مرکز نور تھی۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ٹارگیٹ پورا ہونے کے بعد۔ چلیں تو اچھے بچوں کی طرح ٹارگیٹ پورا کریں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔